بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا اور اس نے ہمیں جمعے کی یہ مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی۔ ایک تو جمعۃ المبارک اور پھر اس بابرکت مہینے کے قریب والا جمعۃ المبارک ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور رسول ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنا محبوب کسی دوسرے کو دے دیا۔ یاد رکھیں، جب محب یعنی پیار کرنے والا محبوب یعنی جس کو پیار کیا جا رہا ہے وہ کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، لیکن جب میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت بنا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا۔ سامعین محترم، ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، ساری دنیا پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب ہر جگہ بت پرستی کا عالم تھا۔ کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کتے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بلیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شخص اپنے سے اعلیٰ طاقت والے کی پوجا کر رہا ہے۔ تو جب ایسی ظلمت چھائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ سامعین محترم، محبوب بھی پھر کوئی عام محبوب نہیں تھا، اس کے لیے ہر اعلیٰ چیز کا انتخاب کرنا تھا، اس کے لیے ہر اعلیٰ چیز کا انتخاب کرنا تھا، اور اعلیٰ چیزوں میں انسان کے لیے جو سب سے انسان کے پیدا ہونے کے بعد سب سے بہترین چیز اس کے لیے پسند کی جاتی ہے وہ اس کا نام پسند کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رکھا، اور پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں مشہور ہونے کی وجہ سے آپ کا نام محمد پڑ گیا۔ محمد مانا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑ گیا، اور پھر محمد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک معجزہ کر دیا اور امت کو یہ لازم کر دیا کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ساتھ ہی ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ سامعین محترم، درود شریف یاد رکھیے، ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے تھے، آپ ایک سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب دعا کوئی نہیں ہو رہی، صحابہ اکرام بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور آمین بولتے ہیں،
دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین بولتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین بولتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر تو یہاں کسی نے دعا نہیں کی اور آمین تو دعا کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ نے پھر آمین کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور تین میں سے ایک یہ دعا فرمائی تھی کہ جو شخص میرا نام سنے اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو اس کی ہلاکت ہو، تو اس لیے میں نے اس دعا پر آمین بولا ہے۔ سامعین محترم، تو مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے، لازم یہ ہے، واجب یہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم سنیں تو ہم پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ سامعین محترم، درود شریف کی فضیلت بھی بہت ہے۔ درود شریف ہو اور جمعے کا دن ہو، درود شریف جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی امتی کہیں سے بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درود شریف مجھ تک پہنچاتا ہے، اور جو سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو سامعین محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کا درود شریف خود سنتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب اس دنیا کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ظلمت کے اندھیرے تھے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ اب تشریف کے لیے محبوب جو تھا، محبوب کے لیے نام بھی رکھ دیا گیا۔ اب تشریف آوری کے لیے محبوب جو تھا ہر چیز اس کے لیے اول رکھنی تھی، تو مہینے کا بھی انتخاب ربیع الاول فرمایا، مہینے کا انتخاب بھی ربیع الاول فرمایا۔ اب ربیع کا معنی کیا ہے؟ ربیع کا معنی سامعین محترم بہار ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو دنیا کے اندر خزاں پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا کے اندر بہار آ گئی۔ سامعین محترم، بڑا ہی خوش نصیب لمحہ تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کب پیدا فرمایا گیا؟ تو سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اس وقت مکمل حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے تشریف لے کر آئے، ابھی ان کی بھی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو پیدا فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب پیدا فرمایا تو اسی وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اور زبان مبارک اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کا حصہ تلاوت فرمایا ہے کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے، آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی
کرتے ہیں. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا کہ جب ایک کافر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھوں کے اندر کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا, تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے سے پوچھتا ہے تو ان پتھروں سے خود پوچھ کے میں کون ہوں. تو اس کی مٹھی کے اندر وہ پتھر بول پڑے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. آپ نے نہ سن رکھی ہوگی کہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. سامعین محترم, اسی وجہ سے اور درختوں کی بھی واقعات ہیں کہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. سامعین محترم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جو ہے وہ متقدمین اور مؤخرین جو تاریخ دان ہیں وہ لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک صبح صادق کے وقت پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو ہوئی. آپ اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کو تشریف لے کر آئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں تو اس وقت مکہ کے اندر موجود ہونے والے لوگ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو سامعین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جب آپ تشریف لے کر آئے دنیا کے اندر, ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اتنا روشن کر دیا تھا, اتنا روشن کر دیا تھا کہ گویا لگتا تھا کہ سارے کے سارے ستارے ڈگمگا رہے ہیں, چراغا ہوا ہے, آسمان پر کسی نے چراغا کر دیا ہے اور سارے کا سارا آسمان جو تھا وہ ستاروں سے روشن ہو گیا تھا. چاند کی روشنی اتنی ہو گئی تھی کہ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ شاید سورج کی روشنی چاند کو میسر آ گئی ہے. سامعین محترم, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو جشن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن فرما رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں. ذکر مبارک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق چراغا بھی کریں اور چراغا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے اس کو بھی اپنائیں اور اس کو اپنا کر اپنے اندر کا جو من ہے اسے بھی چراغا کریں. سامعین محترم, آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے, آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی ولادت کے بعد جس دائی نے آپ کو دودھ پلایا ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. سامعین محترم, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے حوالے سے ایک شاعر کیا لکھتا ہے کہ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے, فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے, میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے لب پہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. سامعین محترم, اس کے اندر شاعر کہتا کیا ہے؟ اس کے اندر شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میرے اوپر مشکل آتی ہے, جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا ہوں, میرے سے وہ مشکل دور ہو جاتی ہے. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا بھی ہے. یعنی آپ کا نام لینے سے دل کو قرار آتا ہے, آپ کا نام لینے سے چہرے پہ نور آتا ہے, آپ کا نام لینے سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے, آپ کا نام لینے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے, آپ کا نام
دینے سے الفاظ معطر ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، شاعر نے اس کی بھی بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کیا لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے توحید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی۔ سامعین محترم، جبرائیل میرا ہوگا، خادم تیرا ہوگا، عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ معراج تیرا ہوگا، سبحان الذی اسریٰ میں کہوں گا، بات تیری ہوگی، انہ لقول رسول کریم میں کہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت تیری ہوگی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا۔ سامعین محترم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اخلاق تیرا ہوگا، انک لعلی خلق عظیم میں کہوں گا، رسالت تیری ہوگی، وانک لمن المرسلین میں کہوں گا، دشمن تیرا ہوگا، ان شانیک هو الابتر میں کہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمود شہر تیرا ہوگا، لا اقسم بہذا البلد میں کہوں گا۔ سامعین محترم، زلفیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زلفیں محمود تیری ہوگی، واللیل اذا سجا میں کہوں گا، سفر تیرا ہوگا، والنجم اذا ہوا میں کہوں گا، بول تیرا ہوگا، وما ینطق عن الہوا میں کہوں گا، چہرہ محبوب تیرا ہوگا، والضحیٰ میں کہوں گا، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا۔ سامعین محترم، اس طرح منظر کشی کی گئی کہ گویا اس طرح لگتا ہے کہ شاعر کہتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناظر سوئے افلاک پہ اٹھتی ہے نظر، مجھ کو چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ سامعین محترم، دنیا بے رونق تھی، دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، دنیا مات پڑ چکی تھی، تو اللہ تعالی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر ظلمتوں کے جو اندھیرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر دیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں تو بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جو بی بی آمنہ نے بھی روایت کی اور بی بی حلیمہ نے بھی روایت کی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دیا گیا کہ ان کو دودھ پلایا جائے تو میں ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر تشریف لے آئی۔ اس سے پہلے لانے سے پہلے میں بڑے پریشان تھی کہ میرے پاس تو نہ کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، میں تو خود فاقے پر ہوں، میں اس بچے کو کس طرح دودھ پلاؤں گی۔ تو سامعین محترم، بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر تشریف لے کر آئی تو میرے گھر کے اندر اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہوگی کہ کوئی سائل بھی میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ میں خود مانگ کر کھایا پیا کرتی تھی، اور ایک وقت یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کر آتے ہیں تو ساتھ میرے گھر سے بھر بھر کر سامان لے کر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حلیمہ سعدیہ ایک روایت کے اندر بیان فرماتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر چراغ نہیں تھی، یعنی تیل میرے پاس نہ ہوتا تھا کہ میں چراغ کو جلا سکوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ رات کے وقت میں کوئی چراغا کر کے روشنی کر سکوں، کوئی چیز ادھر سے ادھر دیکھ سکوں۔ اور پھر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کر آئے تو اتنا نور ہو گیا کہ ہمسائی جو ہوتی تھی وہ آ کر پوچھتی تھی کہ اے حلیمہ تیرے گھر ایسا کیا نور آ گیا ہے کہ تیرے گھر کے اندر اب اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرے گھر کے اندر اتنا نور آ گیا تھا، اگر رات کی تاریکی کے اندر میرے گھر کے اندر کوئی سوئی بھی گم ہو جاتی تو میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس سوئی کو بھی ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بڑا ہی حسین تھا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں, میں کبھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں, کبھی اس 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں, پھر میری نظر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے, اس کے بعد پھر میں چاند کو دیکھتا ہوں. آخر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ حضور کا چہرہ اس 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ روشن ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ دنیا روشن ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل ایمان سے منور ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لے کر آئے تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کلام اس دنیا کے اندر لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی. یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. سامعین محترم, اسی طرح جو ہے وہ شاید کیا ہو کر لکھتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے, آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے, آپ کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے, آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے, آپ کی طرف ہجرت کرنا خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانا ہے, آپ سے مقابلہ کرنا خدا سے مقابلہ کرنا ہے, آپ سے دوستی کرنا خدا سے دوستی کرنا ہے, آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے. سامعین محترم, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو جب اس کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتے ہیں, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں, تو سامعین محترم پھر ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور اپنی گفتگو کا اختتام میں اس شعر پہ کروں گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سامعین محترم, جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہی یہ کہہ کر جا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو مان لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.